اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ آیت گزشتہ آیات سے پیوستہ ہے، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑائی کے کیا آداب ہیں۔ جب کافر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کریں، مسلمانوں کے اوپر لڑائی مسلط کر دیں اور مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز نہ آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ کافروں کے ساتھ لڑائی کرو، لیکن حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو اور ان کو سزا دو، لیکن جب وہ لڑائی سے باز آ جائے تو پھر ان کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ اور فساد جو انہوں نے پھیلایا ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کی کامل حکومت قائم نہ ہو جائے۔ اور جب مسلمان یہ ٹارگٹ حاصل کر لیں تو پھر وہ لڑائی سے باز آ جائیں اور اس کے بعد صرف ظالموں کو سزا دیں۔ اس کے علاوہ عوام الناس جو مزاحمت نہیں کرتے، جو فتنہ نہیں پھیلا رہے، ان سے کسی قسم کی زیادتی نہ کریں۔ لفظی ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، وقاتلوہم، اور ان سے لڑائی کرو، وقاتلو، لڑائی کرو، ہم، ان سے، حتی، یہاں تک کہ، لا تکون فتنۃ، نہ باقی رہے کوئی فتنہ، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے کوئی فتنہ، یعنی شرک و ظلم جو ہے، فتنے سے مراد شرک و ظلم ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور یعنی یہ ٹارگٹ حاصل ہو جائے کہ شرک و ظلم ختم ہو جائے، اور ٹارگٹ کیا ہے؟ دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے دین اللہ کے لیے۔ دین کا مطلب ہے طرز زندگی، رہن سہن، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ، فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی نہ کرو ان پر، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر، یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جو لوگ باز نہیں آ رہے ظلموں سے، یا جنہوں نے کے ظلم و ستم مسلمانوں پر اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ فتنہ و فساد ان کا وتیرہ بن چکا تھا، تو ان سے آپ ان کو قرار واقعی سزا دو، لیکن عوام الناس سے اور عام لوگوں کے لیے لڑائی جو ہے کا اعلان جو ہو چکا ہوتا ہے، وہ لڑائی بند ہو جائے۔ سورۃ بقرہ کی اس آیت کا جس کا لفظی ترجمہ 193 نمبر آیت کا پڑھا گیا ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جہاد کا مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی مسلمانوں کی ریاست میں امن اور سکون کے ساتھ رہے تو ہم اس کو تبلیغ تو کریں گے، لیکن اس کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے۔ وہ قوانین کی اطاعت کرے گا، لیکن اپنے مذہب پر قائم اگر چاہے تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ جزیہ دیتا ہے، ذمہ بن کر رہتا ہے، چھوٹا بن کر رہتا ہے، مسلمانوں پر کوئی جبر، زیادتی یا فتنہ اور فساد نہیں پھیلاتا۔ اگر کوئی کافر مستقل شہری کی حیثیت سے امت اسلامی ممالک میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، لیکن جزیرہ نما عرب سے، حرم کی حدود سے کافروں کو نکال دیا گیا تھا، کیونکہ وہاں سے وہ جگہ جو ہے وہ کافروں کے لیے حرام اور مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی تھی۔
سید رب اللہ مودودی لکھتے ہیں کہ فتنہ کا سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین یعنی طرز زندگی، رہن سہن اور نظام حکومت سارے کی ساری اللہ کی اطاعت میں آ جائے، اور لڑائی کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ کی نافرمانی کا جو فتنہ کفار نے پھیلا رکھا ہے، لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ وہ فتنہ ختم کر دیا جائے صرف۔ دین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کے، اور اس سے مراد وہ نظام زندگی ہے جو کسی کو بالا تر مان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی اختیار کی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بالا تر مان کر اللہ کے احکام و قوانین کی پیروی ہو جائے تو دین اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور سوسائٹی کی وہ حالت جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، وہ فتنہ کی حالت ہوتی ہے۔ یعنی کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کو نماز سے روکا جائے۔ کوئی ملک میں جو ہے وہ کافروں کے قوانین پسند نہیں کرتا، اسلامی قوانین، اسلامی طرز زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کو روکے، تو یہ فتنے کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے صرف اللہ کے قانون کا مطیع بن کر زندگی گزارے، اور کافروں کے لیے مناسب یہ ہے بات بتائی گئی ہے کہ ان کو شرک سے اور اپنے کفر سے باز آ جانا چاہیے، اور ان کا ظلم اور کفر سے باز آ جانا ہی فتنہ سے باز آ جانا ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ کافر، مشرک، دہریے ہر ایک کو اختیار ہے کہ جو اپنا عقیدہ رکھتا ہے وہ رکھے، جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہ کرے۔ ہم اس کو تبلیغ تو کریں گے، نصیحت تو کریں گے، مگر جب تک وہ ہم سے لڑتا نہیں ہے ہم اسے لڑیں گے نہیں۔ اسے یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر باغیانہ روش اختیار کرے۔ ہم اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے حسب موقع اور حسب امکان تبلیغ اور شمشیر دونوں سے کام لیں گے۔ مومن اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا جب تک کفار اپنے اس فتنے سے باز نہ آ جائے، اور جب وہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی نہ کرو، یعنی جو ظالم ہے صرف ان کو سزا دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے فائدہ اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون خود درگزر کر سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا، اور جنگ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کی سزا دی، اور فتح مکہ کے بعد 17 آدمیوں کو عام معافی سے استثناء فرمایا، جبکہ تمام لوگوں کو عام معافی دے دی گئی، لیکن 17 ظالموں کو مطلق فرمایا گیا کہ ان کو عام معافی نہیں ہے، اور ان میں سے 4 کو سزائے موت بھی دی گئی تھی۔ ڈاکٹر اسحاق احمد لکھتے ہیں کہ دین کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ جزوی نہیں، یہ نہیں کہ آدھا دین مانو آدھا نہیں مانو، بلکہ کلی طور پر انسانی زندگی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے، انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی، اور اجتماعی زندگی کے بھی سارے ہی پہلو، معاشی نظام، سیاسی نظام، سوشل نظام، معاشرتی نظام، ہر چیز اللہ کے احکام کے تابع ہو جائے، تو دین کی بالادستی کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور بہتر طور پہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔